مسیح کے بابرکت اور جائی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ایک اور ٹاپک کی طرف آپ کی جو توجہ ہے وہ مرکوز کروانا چاہتے ہیں، اور یہ 5 میجر جو ہے پروفیسیز ہیں، نبوتیں ہیں جن کا پورا ہونا لازمی تھا، اور یہ نبوتیں پوری ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں، لیکن آج ہم صرف 5 پر بات کریں گے جو پوری ہو چکی ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں، اپنے عنوان کی طرف بڑھیں، میں چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور ان ویڈیوز کے لنکس جو ہیں بہت سے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ خدا کے کلام کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے ہوں. پہلی نبوت یسوع مسیح کی دوسری آمد سے پہلے جو پوری ہونی تھی وہ ہے حکمت اور دانش کا افزون ہونا اور ٹیکنالوجی کا بڑھ جانا. یہ ہمیں دانیل کی کتاب میں نظر آتی ہے، اور دانیل کا جو 12واں باب ہے اور اس کی 4تھی آیت ہے. میرے ساتھ اگر آپ نکال سکتے ہیں تو ضرور نکالیے. دانیل نبی کا صحیفہ 12واں باب اور اس کی 4تھی آیت. لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانے تک مہر لگا دے، بتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزون ہوگی. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے خدا ہم سب کو برکت دے. سب کہیں آمین. اگر آج ہم دیکھیں کہ ٹیکنالوجی اور حکمت جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، نالج جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے، دنیا جو ہے ہماری فنگر ٹپس پر آ گئی ہے. اگر آج ہم دیکھیں کہ ایک بچہ بھی جو ہے وہ بھی انٹرنیٹ کا استعمال بخوبی کر سکتا ہے. حکمت اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے، اور ٹیکنالوجی سے ہم گھرے ہوئے ہیں. کوئی بھی چیز جو ہے وہ آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں ہے. یہ نبوت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. اور دوسری نبوت جو ہے وہ جھوٹی تعلیم اور جھوٹے نبیوں کی بابت ہے. میرے ساتھ نکالیں متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 24واں باب اور اس کی 4تھی اور 5ویں آیت، پھر 24ویں آیت. یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے: یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر لے، کیونکہ بتیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے. اور پھر 24ویں آیت میں یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے: کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹے نبی، جھوٹے رسول، جھوٹی تعلیمات ہماری کلیسیا میں آ چکی ہے، اور ہم ونس کو دیکھ سکتے ہیں، ہم یہوہ وٹنس کو دیکھ سکتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی بدعات جو ہیں انہوں نے چرچ میں جنم لے لیا ہے، اور ہم ان پر بہت بات کر سکتے ہیں. لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ جو جھوٹی تعلیمات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہیں، اور یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے بہت سی جھوٹی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. اور کسی نے کہا کہ 2000 میں آ جائے گا خداوند، کسی نے کہا کہ 2012 میں آ جائے گا. لیکن جو ہے یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک بائبل میں سے کوئی ایسی چیز گڑھ کر اور اپنی میتھمیٹک جو ہے اس کو دکھا کر، اپنی فزکس کو دکھا کر، کسی کیا کہتے ہیں نیومیریکل کو سولو کر کے یہ بتانا کہ یسوع کب آ رہا ہے، اور اس میں کوئی سچائی بھی نہیں تھی. بہت ساری ایسی تعلیمات ہم نے دیکھی ہیں اور ہمارے ارد گرد موجود ہیں. یسوع مسیح کے آنے سے پہلے یہ ہونا ضرور تھا، اور یسوع مسیح نے پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو جو ہے وہ ہر طریقے سے چیک کرتے رہنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور ہمیں روحوں کا امتیاز ہونا چاہیے. اب ہم تیسری نبوت کے بارے میں دیکھیں گے جو پوری ہو رہی ہے اور پوری ہو چکی ہے، کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم لڑائیاں دیکھو گے، یعنی کہ جنگیں دیکھو گے اور جنگوں کی افواہ دیکھو گے. یہ بھی متی رسول نے اسے کوڈ کیا ہے، اور متی رسول کی انجیل ہے اور اس کا 24واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے،
کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بھونچال آئیں گے۔ اور اگر ہم چھٹی آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں پر لکھا ہے تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہ سنو گے، خبردار گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، یعنی کہ یہ جو ہے آغاز ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کی اسرائیل سے، امریکہ سے، یا امریکہ کی وینزویلا سے، رشیا کی جو ہے وہ یوکرین سے، اور نہ جانے کہاں کہاں جو ہے وہ لڑائیاں چل رہی ہیں۔ یہ آغاز ہو چکا ہے مسیح کی دوسری آمد کا، کیونکہ یسوع مسیح نے کہہ دیا ہے کہ گھبرا نہ جانا، کیونکہ ان باتوں کا ہونا بہت ضرور ہے۔ اب ہم چوتھی بات کی طرف جائیں گے۔ چوتھی جو نبوت ہے وہ اسرائیل کے دوبارہ وجود میں آنے کی، اور یہ جو پروفیسی ہے یہ 1948 میں پوری ہو گئی ہے۔ یسوع مسیح نے 24ویں باب میں ہی اس نے کہا تھا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ انجیر کے درخت کی مثال ہے، اور وہ نہیں ہم پڑھتے، اس کے آگے جو ہے یسوع مسیح نے کہا 34ویں آیت میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تک یہ سب باتیں نہ ہو لیں یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی۔ اور یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی۔ اور نہ صرف یہاں پر بلکہ ہمیں اس کے تعلق سے حزقیل کی کتاب میں بہت بار جو ہے وہ معلوم پڑتا ہے، اور حزقیل نے اس کے بارے میں بڑی نبوتیں کی ہیں۔ 36واں، 37واں اور 39واں باب اسرائیل کی واپسی پر بات کرتا ہے، اور 37واں باب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ڈرائی بونز کی ویلی کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ دوبارہ سے ان کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ اور پھر ہم آموس 9واں باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ بڑی خاص جو ہے وہ آیت ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں۔ یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے، آموس 9واں باب ہے اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت۔ خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے، اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا، وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بدوباش کریں گے، اور تاکستان لگا کر ان کی مہ پئیں گے، اور وہ باغ لگائیں گے اور ان کے پھل کھائیں گے، کیونکہ میں ان کو ان کے ملک میں قائم کروں گا، اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں نے ان کو بخشا ہے نکالے نہ جائیں گے، خداوند تیرا خدا فرماتا ہے۔ 1948 میں بنی اسرائیل کو خدا نے واپس اپنی اس جگہ پر لا کھڑا کیا ہے، اور پھر یسایہ کا بھی صحیفہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ میں ان کو سمندر کے اطراف سے، ہر ایک قبیلے میں سے، ہر ایک قوم میں سے، ہر ایک ملک میں سے واپس لے کر آؤں گا۔ اس کا بھی پورا ہونا لازمی تھا، اور جب یسوع مسیح نے کہا کہ یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی، یہ چوتھی نبوت تھی۔ اور آخری نبوت جو ہے دریائے فرات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 16واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا، اور اس کا پانی سوکھ گیا، تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار ہو جائے۔ یہ 5ویں نبوت تھی، اور 2023 سے اس کا پانی سوکھنا شروع ہو گیا ہے، اور بہت تیزی سے۔ اور جو سائنسدان ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں یسوع مسیح کے آنے سے پہلے جو نبوتیں پوری ہونی تھیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اور پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ 5 بڑی نبوتیں جن کا پورا ہونا لازمی تھا وہ پوری ہو چکی ہیں۔ دریائے فرات جو ہے وہ بھی بہت حد تک خشک ہو گیا ہے، اور میرا اور آپ کا یسوع مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اور ہم اس کا ہوا میں استقبال کرنے کو ہے۔ ہیلیلویا، پریز گاڈ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔